بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یاجوج ماجوج کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا، کیونکہ آبادی کے حساب سے ہماری دنیا کے سب سے بڑے دھرم یعنی ہمارے پیارے اسلام میں اس کو ایک قیامت کی نشانی کے طور پر جانا جاتا ہے، اور یہ مانا جاتا ہے کہ جب ہماری یہ دنیا ختم ہوگی، یعنی جب قیامت آئے گی، تو اس سے پہلے ہماری دنیا میں جو 10 بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی، ان میں سے ایک نشانی یاجوج ماجوج کا نکلنا بھی ہوگا۔ مگر دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخر یاجوج ماجوج نکلیں گے کہاں سے، کب نکلیں گے، کیسے نکلیں گے، اور نکل کر کریں گے کیا؟ اور ساتھ ہی ساتھ سوال تو یہ بھی بنتا ہے کہ آخر یاجوج ماجوج ہے کون، یہ کہاں سے ہے، ان کا اتہاس کیا ہے، اور آخر ان کی انسانوں سے اور خاص کر مسلمانوں سے کیا دشمنی ہے؟ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یاجوج ماجوج کی جو دیوار ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، کہ جو دیوار نہ صرف حد سے زیادہ مشہور ہے، بلکہ جس دیوار کے بارے میں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ دراصل یاجوج ماجوج پچھلے کئی سالوں سے، بلکہ پچھلے ہزاروں سالوں سے اسی دیوار کے پیچھے قید ہے۔ ہم بتائیں گے کیا راز ہے اس دیوار کا، وہ دیوار کون سے دیش میں موجود ہے، اور کیا ہوا تھا کہ جب ہمارے دنیا کے ایکسپرٹس اس دیوار کو ڈھونڈ کر اس تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ آخر ان لوگوں نے وہاں پہنچ کر ایسا کیا دیکھا تھا کہ جس سے وہ لوگ حیران ہو گئے تھے۔ تو سب سے پہلے تو ہم آپ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ دراصل یاجوج ماجوج کے اتہاس کو پڑھنے اور سمجھنے سے پہلے ہم کو حضرت ذوالقرنین کے اتہاس کو سمجھنا ہوگا۔ مگر پھر سے سوال یہی ہے کہ آخر اب یہ ذوالقرنین کون تھے؟ دراصل دوستو ہوا یہ تھا کہ جب آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا، یعنی لوگوں کے سامنے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو وہاں پر موجود اس دور کے جو کچھ بڑے بڑے یہودی عالم تھے، وہ دراصل پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے 3 سوال رکھے، اور ان سے یہ کہا کہ اگر آپ نے ان 3 سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم مان جائیں گے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ یہ تینوں ایسے سوال ہیں کہ جن کا جواب ایک نبی کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ پیارے دوستو، ان بڑے یہودی عالموں کی طرف سے جو 3 اہم سوال پوچھے گئے تھے، ان میں سے ایک سوال حضرت ذوالقرنین سے ریلیٹڈ بھی تھا، یعنی وہ لوگ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ آخر ذوالقرنین کون ہے، اور انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ اس انسان کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ جو دنیا کے 3 کونوں تک گیا۔ تو پیارے دوستو، اس کے بعد باقاعدہ وحی نازل ہوئی تھی، اور قرآن کے اندر پورے ایکسپلینیشن کے ساتھ ذوالقرنین کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بتایا گیا کہ آخر ذوالقرنین کون تھے، بلکہ ان 3 سفروں کا بھی ذکر کیا گیا کہ جو انہوں نے دراصل دنیا کے 3 کونوں تک کیے تھے۔ دراصل دوستو، حضرت ذوالقرنین ہماری دنیا کے ایک ایسے بادشاہ تھے کہ جو آج سے لگ بھگ 2500 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، یعنی کہ 580 عیسیٰ پورو کے قریب۔ اس حساب سے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی لگ بھگ 500 یا 600 سال پہلے گزر گئے تھے۔ اب رہا سوال ان کی سلطنت کا، تو ان کی سلطنت آج کے دور کی پاکستان سے لے کر گریس یعنی یونان تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس حساب سے بیچ کے جتنے بھی دیش ہیں، یعنی ترکی، سیریا، عراق، ایران، افغانستان، یہ سارے ہی دیش ان کی سلطنت میں آیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین کی گنتی اتہاس کے ان چند حکمرانوں کے ساتھ کی جاتی ہے کہ جن کا راج پوری دنیا پر ہوا کرتا تھا۔ یونانی لوگ جہاں ان کو سائرس دی گریٹ کے نام سے جانتے تھے، تو وہی ایرانی لوگ ان کو کوش کبیر کے نام سے جانتے تھے۔ رہا سوال ذوالقرنین لفظ کا، تو ذوالقرنین کا مطلب ہوتا ہے 2 سینگ والے، اور یہ نام ان کے 2 سینگوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو دراصل ان کے سر پر رکھے ہوئے تاج میں ہوا کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں دوستو، ہزاروں سال کے بعد جب کڑی ریسرچ کے بعد ہماری یہ دنیا ان کا مقبرہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی تھی،
تو ان کے مقبرے میں بھی ایک ایسا اسٹیچو نکالا تھا کہ جس اسٹیچو پر موجود تاج میں نہ صرف 2 سنگیں موجود تھی بلکہ اس کے اوپر دنیا کے 3 کونے بھی بنے ہوئے تھے، جو سیدھے طور پر حضرت ذوالقرنین کی ان مشکل بھرے 3 سفروں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو سفر انہوں نے دنیا کے 3 کونوں تک کیے تھے۔ مگر دوستو، اب آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کے دماغ میں یہی سوال چل رہا ہوگا کہ چلیے وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر جب ان کو پہلے کوئی نہیں جانتا تھا تو آخر ان گنے چنے بڑے یہودی عالموں کو ان کے بارے میں کیسے پتا تھا کہ جنہوں نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں سوال کیا تھا؟ ہم آپ کو بتا دیں کہ دراصل حضرت ذوالقرنین کا یہودیوں کے اتہاس کے ساتھ بھی ایک گہرا رشتہ ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 586 سال پہلے ہماری اس دنیا میں بابل نام کی سلطنت حد سے زیادہ طاقتور ہوا کرتی تھی، بلکہ یہ کہیے وہ دور کی سپر پاور تھی، اور اس کا جو بادشاہ تھا جس کا نام بخت نصر ہوا کرتا تھا، وہ حد سے زیادہ ظالم انسان تھا۔ اس نے اس دور کے یروشلم شہر پر نہ صرف حملہ کیا بلکہ وہاں پر بے انتہا لوٹ مار بھی کی۔ وہاں پر موجود ہزاروں کی تعداد میں یہودیوں کو قتل کیا اور باقی بچے ہوئے سبھی زندہ یہودیوں کو قیدی بنا کر وہ اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ اتنا ہی نہیں، جاتے جاتے یہودیوں کا وہاں پر موجود جو فرسٹ ٹیمپل تھا، یعنی کہ ہیکل سلیمانی، جس کو یہودی سب سے زیادہ پوتر یعنی مقدس مانا کرتے تھے، اس کو بھی اس نے پوری طرح سے برباد کر دیا۔ فی الحال دوستو، دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ دنیا میں بدلاؤ بھی آتے رہے۔ اگلے 50 سالوں کے اندر ہی حضرت ذوالقرنین دنیا کی ایک نئی طاقت بن کر ابھر چکے تھے۔ تب انہوں نے بابل پر حملہ کر کے اس کو بڑی آسانی کے ساتھ فتح کر لیا۔ اب ظاہر ہے دوستو، حضرت ذوالقرنین حد سے زیادہ رحم دل اور انصاف پسند انسان تھے۔ وہ جہاں پر بھی جاتے تھے لوگ ان کے سوبھاؤ کو دیکھ کر ہی ان پر فدا ہو جاتے تھے اور ان کی فوج میں ہی شامل ہو جاتے تھے۔ لہٰذا اب جب انہوں نے بابل کو فتح کیا تو بابل کے لوگ بھی انہی کے ساتھ ہو گئے تھے، اور وہاں پر موجود جو یہودی تھے کہ جن کو کچھ سال پہلے ہی یہ یروشلم سے غلام بنا کر بابل میں لایا گیا تھا، ان کے ساتھ بھی حضرت ذوالقرنین نے بہت اچھا سلوک کیا۔ ان کو ان کے سارے حق واپس دیے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جو شہر تھا جو پوری طرح سے اجڑ چکا تھا، اس کو دوبارہ بسانے میں بھی ان کی مدد کی۔ باقاعدہ ان کو بابل سے یروشلم پہنچایا اور ان کے ہیکل سلیمانی کو بھی دوبارہ تعمیر کروایا کہ جس کو بابل کے بادشاہ بخت نصر نے پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اور یہی وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے حضرت ذوالقرنین کے یہودی قوم سے نہ ہونے کے باوجود بھی ان کو آج تک یہودی قوم میں ایک ہیرو کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اور ان کا نام بھی بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہی اس دور کے بڑے یہودی عالموں نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت ذوالقرنین سے ریلیٹڈ سوال بھی کیا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں اس دور میں دنیا کا کوئی بھی عام انسان نہیں جانا کرتا تھا سوائے خدا اور چند بڑے یہودی عالموں کے۔ فی الحال دوستو، اب یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ آخر حضرت ذوالقرنین ان کی اپنے 3 سفروں کے دوران یاجوج ماجوج سے ملاقات کب اور کیسے ہوئی تھی۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ قرآن میں حضرت ذوالقرنین کا ایک سفر سے ریلیٹڈ یہ لکھا ہوا واقعہ ہے کہ وہ ایک راستے پر ہولیا یعنی ایک سفر پر نکلا، یہاں تک کہ وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ تک پہنچ گیا اور اسے ایک کیچڑ نما چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا اور اس کے پاس ایک قوم کو بھی پایا۔ اللہ نے کہا کہ ذوالقرنین، یا تم ان کو سزا دو یا ان کے لیے کوئی بہتر کرو۔ یعنی دوستو، قرآن کی اس آیت کے ذریعے سے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ حضرت ذوالقرنین آپ نے 3 سفروں میں سے ایک سفر ویسٹ کی سائیڈ میں کیا تھا، اور وہ بڑھتے بڑھتے اتنے آگے پہنچ گئے تھے کہ ان کو ایک پانی کا چشمہ ملا تھا، اور وہیں پر ہی انہوں نے سورج کو غروب ہوتا پایا تھا۔ اتنا ہی نہیں، وہاں پر ان کی ایک قوم سے بھی ملاقات ہوئی تھی جس نے ان سے یاجوج ماجوج کے بارے میں شکایت کی تھی۔
دراصل یاجوج ماجوج علاقے میں رہنے والی ایک ایسی قوم تھی کہ جو حد سے زیادہ ظالم اور خطرناک تھی۔ آس پاس کے علاقوں پر حملے کرنا ان کے لیے عام بات تھی۔ یہ آس پاس کے قبیلوں پر حملے کرتے، ان کے آدمیوں کو پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیتے، پورے قبیلوں کو لوٹ لیا کرتے، ان کے باقی بچے ہوئے بچوں عورتوں کو غلام بنا لیا کرتے، اور اس کے علاوہ بھی نہ جانے کیا 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 کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، آگے قرآن میں ان کی لوکیشن کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ قرآن کے مطابق یاجوج ماجوج نام کی یہ خطرناک قوم 2 ایسے پہاڑوں کی اونچائیوں پر رہا کرتی تھی کہ جہاں تک پہنچنے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی راستہ موجود تھا۔ اسی لیے آس پاس میں رہنے والے وہ عام لوگوں کے جو یاجوج ماجوج کے ظلم و ستم سے حد سے زیادہ پریشان رہا کرتے تھے، نہ صرف ان کی شکایت کی تھی بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اگر ہم لوگ بہت سارا مال اکٹھا کر کے آپ کو دے دے تو کیا آپ ہمارے اور ان کے بیچ میں ایک حد سے زیادہ مضبوط اور طاقتور دیوار بنا سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روک سکے۔ اس پر حضرت ذوالقرنین نے جواب دیا کہ اللہ کا دیا ہوا میرے پاس بہت سارا مال دولت ہے، بس تم میری فزیکل مدد کرو، یعنی کہ جسمانی طور پر۔ بس پھر کیا تھا کہ حضرت ذوالقرنین کے ساتھ مل کر ان سبھی عام لوگوں نے اور حضرت ذوالقرنین کی فوج نے وہ دیوار بنانا شروع کر دی۔ دوستو، یہ دیوار دراصل لوہے اور تانبے کو پگھلا کر بنائی گئی تھی، اور یہ ایک ایسی دیوار تھی کہ جو کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتی تھی۔ تب سے لے کر آج تک لگاتار یاجوج ماجوج اس دیوار کے پیچھے قید ہے، اور تب تک رہیں گے کہ جب تک یہ دیوار ٹوٹ نہیں جاتی، اور یقینی طور پر یہ دیوار ایک نہ ایک دن ٹوٹے گی بھی ضرور۔ وہ اس لیے کیونکہ یہ پوری کی پوری خونخوار اور ظالم قوم ہر دن اس دیوار کی بنیادوں کو کھودنے کی کوشش کرتی ہے، اور شام تک جب یہ زیادہ تر کام کر چکے ہوتے ہیں تو یہ سوچ کر واپس چلے جاتے ہیں کہ اب ہم بچا ہوا کام کل صبح کریں گے، مگر یہ انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اب اگلے دن جب یہ صبح میں پلٹتے ہیں تو وہ دیوار بالکل اسی حالت میں موجود ہوتی ہے کہ جس حالت میں انہوں نے اس کو کھودنا شروع کیا تھا، یعنی پھر سے وہ دیوار مضبوط اور بالکل صحیح سلامت ہو جاتی ہے۔ مگر دوستو، قیامت سے پہلے وہ ایک دن ضرور آئے گا کہ جب یہ شام میں لوٹتے وقت انشاءاللہ بھی کہیں گے، اور اس انشاءاللہ کی برکت سے ہی جب یہ اگلے دن آئیں گے تو ان کی دیوار بالکل اتنی ہی خودی ہوئی ملے گی جتنی یہ خودی ہوئی چھوڑ کر گئے تھے، جس کی وجہ سے اس دیوار میں چھید ہو جائے گا اور یہ لوگ پوری طرح سے باہر آ جائیں گے۔ باہر آتے ہی یہ لوگ اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ سارے دریاؤں کا پانی پی جائیں گے، یعنی ساری ندیوں کو سوکھا کر دیں گے۔ دوستو، اب اگر بات کریں سب سے بڑے سوال کے بارے میں کہ آخر یاجوج ماجوج کی یہ وہ دیوار آج کے دور میں کہاں ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں اس کے بارے میں بڑے بڑے اسکالرز کی الگ الگ رائے پائی جاتی ہے۔ ڈاکٹر مولانا ابوالکلام آزاد اور ان جیسے کچھ بڑے اسکالرز نے اپنی ریسرچ کے بعد یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ دراصل جس جگہ پر حضرت ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کی وہ دیوار بنائی تھی وہ دراصل آج کے دور کا دربن کا وہ علاقہ تھا کہ جو آرمینیا اور آذربائیجان کے علاقے میں موجود ہے۔ ان لوگوں کی ریسرچ کے مطابق اس علاقے میں سب سے پہلے حضرت ذوالقرنین نے ایک قلعہ بنوایا تھا، اور پھر اس قلعے کی دیواروں کو ہی لوہے اور تانبے سے ملا کر بنایا تھا تاکہ آس پاس کی ان سبھی قوموں کو یاجوج ماجوج کے حملوں سے بچایا جا سکے کہ جن قوموں نے حضرت ذوالقرنین سے اپنی حفاظت کے لیے ریکویسٹ کی تھی۔ اتنا ہی نہیں، ان لوگوں کے مطابق وہاں پر آج تک نہ صرف اس کے لیے نشان موجود ہے بلکہ دیوار کے نشان بھی دیکھے جا سکتے ہیں، اور تو اور قرآن میں بھی یاجوج ماجوج سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن پائی جاتی ہے اس انفارمیشن سے بھی یہ لوکیشن کافی حد تک میچ کرتی ہے، یعنی بہت ساری چیزیں ملتی جلتی پائی جاتی ہے۔ یاجوج ماجوج کی دیوار کی لوکیشن سے ریلیٹڈ یہ جو نظریہ رکھنے والے لوگ آگے بھی یہ کہتے ہیں کہ دراصل ان کو قید کرنے کے بعد دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، مگر پھر بعد میں یاجوج ماجوج کی قوم میں خضر نام کا ایک بادشاہ پیدا ہوا جس نے نہ صرف یہودی دھرم کو قبول کر لیا تھا بلکہ اپنی قوم
یعنی یاجوج ماجوج کو بھی یہودی بنا دیا تھا۔ اور آج کے دور میں جتنے بھی دنیا میں یہودی پائے جاتے ہیں وہ دراصل یاجوج ماجوج کی ہی نسل سے ہے۔ ثبوت کے طور پر یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کیونکہ یہودی ایک ایسا دھرم ہے کہ جس کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی نیا انسان اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہودی تو دراصل ایک نسل ہے کہ جس کا شجرہ اوپر جا کر نبیوں سے مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اصل میں ایتہاسک طور پر یہودی گندمی کلر کے ہوتے ہیں، مگر آج کے دور کے جو یہودی ہے وہ دراصل گورے چٹھے ہیں جو عام طور پر ترک نسل کے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ اپنی ریسرچ کو اور بھی زیادہ پکا ثابت کرنے کے لیے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ جس میں کہا گیا تھا کہ یاجوج ماجوج کا فتنہ حد سے زیادہ قریب آ چکا ہے۔ اور آج ان لوگوں نے اپنی دیوار میں اتنا بڑا سوراخ کر لیا ہے، یعنی ان لوگوں کے مطابق اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دراصل ان لوگوں نے اپنی دیوار سے نکلنے کا راستہ نبی علیہ السلام کے دور میں ہی ڈھونڈ لیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کی فوجیں اس علاقے میں آ کر یاجوج ماجوج سے جنگیں بھی کر رہی تھی۔ مسلم فوجیوں کی یاجوج ماجوج کے ساتھ اتہاس میں جنگیں ہوئی تھی۔ اس بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ دراصل صحابہ اکرام کی ان قبروں کی مثال دیتے ہیں کہ جو آج تک آرمینیا اور آذربائیجان کے ان علاقوں میں موجود ہے، جو یقینی طور پر ہم لوگوں کو حد سے زیادہ حیران کر دینے والی چیزیں ہیں۔ مگر ظاہر ہے دوستو، آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کے دماغ میں اب یہی سوال چل رہا ہوگا کہ اگر اس ریسرچ کو صحیح مان بھی لیا جائے اور یہ قبول کر لیا جائے کہ آج کے یہودی ہی دراصل یاجوج ماجوج کی نسل سے ہے، تو آخر یہ لوگ قیامت سے پہلے پوری دنیا پر حملہ کیسے ہوں گے؟ کیونکہ آج تک ہم لوگ عام طور پر یہی پڑھتے اور سنتے آئے ہیں کہ یاجوج ماجوج جو قیامت سے پہلے نکلیں گے وہ دراصل پوری دنیا پر حملہ ور ہوں گے۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ دراصل ان سارے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے یہ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں پر حملہ ور ہونے کا مطلب تلواروں سے حملہ ور ہونا نہیں ہے، یعنی ہتھیاروں کے ذریعے سے نہیں، بلکہ یہاں پر حملہ ور ہونے کا دوسرا مطلب ہے، یعنی ایک طرف سے یاجوج ماجوج پوری دنیا پر حاوی ہو جائیں گے۔ اور ظاہر ہے آج کے دور میں چاہے آپ لوگ میڈیا کو دیکھ لیجئے یا کوئی بزنس فیلڈ کو دیکھ لیجئے، دنیا کی کوئی بھی فلم انڈسٹری دیکھ لیجئے، ہر فیلڈ میں یہودی ہی پوری دنیا میں سب سے اوپر بیٹھے ہیں۔ آج سب سے بڑے بڑے بینکرز جو ہے وہ یہودی چلاتے ہیں۔ وہ نہ صرف دنیا میں سب سے اوپر بیٹھے ہیں، وہ نہ صرف سب سے زیادہ طاقتور ہے، بلکہ دنیا کو جس طرح سے چاہتے ہیں اس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ پوری دنیا پر حاوی اور حملہ ور ہے۔ مگر ظاہر ہے دوستو، ریسرچ تو ریسرچ ہی ہوتی ہے، یہ کسی بھی انسان کی بڑی محنت و مشقت کے بعد پرسنلی اپنی قائم کی ہوئی ایک رائے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ریسرچ کو کچھ بھی نہیں مانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر مولانا ابوالکلام آزاد اور ان جیسے بہت سارے اسکالرز کی بڑی محنت و مشقت کے بعد کی گئی اس ریسرچ کو آج دنیا کے زیادہ تر مسلمان ذرہ برابر بھی قبول نہیں کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ لوگوں کی ریسرچ آج بھی یاجوج ماجوج سے جڑے بہت سارے سوالوں کے جواب دینے کے قابل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم سبھی جانتے ہیں کہ قیامت سے پہلے نکلنے والے یاجوج ماجوج کی جو آبادی ہوگی وہ دراصل دنیا کے انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ مگر اگر یہودیوں کو ہی ان کی نسل مان لیا جائے تو یہودی تو دنیا کا 1% بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ یاجوج ماجوج کی نسل یہودی ہے اور وہ آزاد ہے، تو پھر اس سے حدیث کا کیا مطلب رہ جائے گا کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر دن اپنی دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یاجوج ماجوج کی دیوار سے ریلیٹڈ آرمینیا اور آذربائیجان کے علاقے کی جو لوکیشن یہ لوگ بتاتے ہیں وہ دراصل دو پہاڑوں کے بیچ میں ہونے والی بات کو بھی جسٹیفائی نہیں کرتی ہے، یعنی وہ قلعے کی لوکیشن دو پہاڑوں کے بیچ میں نہیں ہے، اور ظاہر ہے وہ دیوار دو پہاڑوں کے بیچ میں ہی بنائی گئی تھی۔
فی الحال دوستو، اب اگر بات کریں یاجوج ماجوج کی دیوار کی لوکیشن سے ریلیٹڈ دوسری تھیوری کے بارے میں، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری دنیا میں اب ایک ایسی ریسرچ ٹیم بھی موجود ہے کہ جس نے نہ صرف یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ یاجوج ماجوج کی دیوار کو ڈھونڈ چکی ہے، بلکہ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ وہ وہاں جا کر باقاعدہ اس دیوار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی چکی ہے۔ اس ریسرچ ٹیم کے مطابق ان لوگوں نے سب سے پہلے قرآن، حدیث اور ایتہاسک کتابوں میں جتنی بھی انفارمیشن موجود ہے یاجوج ماجوج سے ریلیٹڈ، اس سب کو اکٹھا کیا، اور پھر اس کے بعد اس ساری انفارمیشن کی مدد سے اس دور کے حساب سے دنیا کا ایک نقشہ تیار کیا، اور اس کے بعد یہ لوگ یاجوج ماجوج کے قبیلے کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ ان لوگوں کے مطابق یہ دیوار آج کے دور میں کرگستان نام کے اس دیش میں موجود ہے، جو کسی دور میں سوویت یونین کا حصہ ہوا کرتا تھا، یعنی روس کے انڈر میں آیا کرتا تھا، مگر جب USSR ٹوٹا تو اس کے بعد یہ ایک الگ ریاست بن گئی۔ ان لوگوں کے مطابق اس علاقے میں آج کے دور میں بہت کم ہی لوگ آباد ہیں، اور دیش کا زیادہ تر حصہ میدانی اور پہاڑوں سے بھرا پڑا ہے، یعنی دیش کا زیادہ تر حصہ میدانی اور پہاڑی ہے۔ اس کے علاوہ بات کریں اگر ریسرچ ٹیم کی، تو اس میں کچھ لوگ مصر کے موجود تھے، جبکہ زیادہ تر لوگوں کا سینٹرل ایشیا سے تعلق تھا۔ ان لوگوں نے 1 سال 4 مہینے کا لمبا سفر طے کیا۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو موسم کی شدت اور بہت سارے سفر کی پریشانیوں کی وجہ سے اپنی جانیں بھی گنوانی پڑی تھی۔ فی الحال جب یہ اس لوکیشن پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا پہاڑ کے بیچ میں باقاعدہ برف کا ایک ایسا راستہ موجود ہے کہ جو دیکھنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ دراصل وہ قدرت کا راستہ نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے دوارا ہی اس کو بنایا گیا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ پاس میں پڑے ہوئے پتھروں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو میٹر یعنی لوہے اور تانبے سے پگھلا کر بنایا گیا ہے۔ ان لوگوں نے وہاں جا کر دیکھا کہ دراصل 2 پہاڑوں کے بیچ میں وہ دیوار جو لوہے اور تانبے کے ذریعے سے بنائی گئی ہے، اس کے اوپر برف کی ایک موٹی پرت موجود ہے، ایک ایسی موٹی پرت کہ جو دیکھنے میں بالکل سیدھی یعنی کہ فلیٹ دکھائی دیتی ہے۔ اب ظاہر ہے ایک ایسا علاقہ جہاں پر دور دور تک کوئی آبادی موجود نہیں ہے، اس علاقے میں کسی بھی انسان کو ایک ایسی دیوار بنانے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ ویسے تو اس ایگزیکٹ لوکیشن تک کوئی بھی انسان نہ تو اپنی کار سے پہنچ سکتا ہے، نہ ہی کسی جانور پر بیٹھ کر، اور نہ ہی اس طرح کی کسی اور سواری کے ذریعے سے، مگر جب یہ لوگ ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے اس لوکیشن پر لینڈ ہوئے تو یہ لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ میٹل ڈیٹیکٹر نے فوراً سگنل دینا شروع کر دیے، یعنی لوگوں کو یہ بتایا کہ اس برف کی موٹی تہہ کے نیچے ایک ایسی دیوار موجود ہے کہ جس کو ہزاروں سال پہلے میٹل یعنی کہ لوہے اور تانبے کے ذریعے سے بنایا گیا تھا۔ مگر ظاہر ہے دوستو یہ بھی تو ایکسپرٹس کی ایک ریسرچ ہے، اور ابھی بھی ایسے بہت سارے سوال ہیں کہ جن کا جواب ڈھونڈنا باقی ہے۔ آج کی اپنی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔